نہیں جانا چاہتے تھے اسی واسطے ہی نا یہ ہستیاں نے جنہوں نے گھر میں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون نظر ہوتا ہے اللہ اکبر گل سمجھ آ گئی اج فیس بک یوٹیوب انہیں بیڑا گرک کر کے رکھ چھڑیا سارے نوجوان کے ذہن کا تباہی اتار دیتی جنہ دل کرنا منہ چکے آنے پیاتے کرام کے خلاف بخمت کرنا نظر ہوگا ہے جنہ دل کرتا ہے سیابائی کرام کے بارے مخلاص کرنا نظر ہوگا ہے لیکن آج یہ کہ کل سنن دو سامنے جا محرمہ میں چیری بھی دی کہ بیٹھو جی سیابائی پیار کرنے نہیں سن خاص طور پر امام حسن کے نال امام حسین کے نال لیکن لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے ہوتے رب دی بولو بولو قرآن کریم کا فرمان ہے جھوٹے ہوتے رب دی سارے اونچی بولو جھوٹے ہوتے رب دی پھر پتہ لگے گا نا میرا پیار کیتا ہے کہ نہیں کیتا میں تواڈے کولوں فیصلہ کرانا چاہنا کہ تساں بولنا چاہتے تے تقریر ہونی تسی چپ کر کے تے میرا دل کرنا میں بھی تھکیا آیا میں بھی چپ کر گیا عشق کا ایک طرف وہ تو صدا دیتا ہے دونوں طرف وہ تو مزہ دیتا ہے خطیب بولتا ہے تسی مزہ لے جاؤ تسی بولتے ہو سانوں بھی بڑا مزہ ہوتا ہے یہ نہ ہو ایک پاسوں مزہ لے جاؤ تو ساڈی باری آئے تو مزہ ہی کوئی نہیں یہ نہ کریا جی مہربانی فرمائے ذرا بولیے سبحان اللہ میں فیصلہ تواڈے کو کران لگا تے بول کے مینوں جواب دینا جی اہل بیت کرام کی تربیت کنے کی تھی جی اہل بیت کی تربیت کنے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کی جواب دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی تربیت کی تھی تے صحابہ کی تربیت کنے کی تھی بولو بولو صحابہ کی تربیت کنے کی تھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں دسو کو کمی رہ گئی کیوں نہ وہ کسر رہ گئی اہل بیت کی تربیت ہوئی یا صحابہ کی تربیت ہوئی وہ کسر رہ گئی ہوں میں تمہیں میں مسئلہ سمجھان لگا جڑا سمجھ گیا وہ تر گیا جڑا نہ سمجھ سکیا گل وہ پھر سویر تک نہیں سمجھے گا جڑا ہمیں سمجھ گیا وہ سمجھ کر تر جائے گا سن لو جس استاد کی پہلی کلاس ہی فیل ہو جائے اس استاد کے کوئی اعتبار کون کرے گا پھر اس کے اعتبار کون کرے گا واقعہ دسو اس استاد کو بچے کا لڑنا فائدہ تھا بھئی ساری کلاس ہی فیل ہو گئی ہے جب پہلی کلاس ہے تو ساری فیل ہو گئی سوائے کتنا ہے باقی ساری فیل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کلاس میں کون ہے اہل بیت تے صحابہ تے جی ایک کامیاب نہیں ہوئے تو پھر کامیاب ہویا کون ہے پھر کامیاب کون ہویا ہے پھر کہنا پے گا مسلمان بھائیو سانوں کہ جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آل بیت دا فرد ہے وہ بھی بڑی شاناں والا ہے جڑا صحابہ کرام دے وچ وہ بھی بڑی شاناں والا ہے بلکہ ساڈا نظریہ تے میرے کملی میرے کملی والے دا دربار بڑا سونا پنجابی دا مصرع سارے مل کے پڑھنا ہے مسجد کی فضا گونجے اللہ راضی ہو جائے گا اہل بیت دا ذکر بھی کرنا ہے صحابہ دا ذکر بھی کرنا ہے پھر تو انہوں نے شہادت سنانی ہے میرے کملی والے دا دربار سونا جنہیں بیٹھے ہونی آواز نہیں جوانی سب مل کے پڑھو بزرگ بھی پڑھو بچے بھی پڑھو جوان بھی پڑھو مسجد کی فضا گونجے اللہ راضی ہو جائے گا میرے کملی والے دا دربار بڑا سونا میرے کملی پڑھو مل کے ذرا میرے کملی والے دا دربار بڑا
سونا درباری بڑا سونا درباری بڑا سونا وہ میرے مدنی آقا ہری یار بڑا سونا میرے مدنی سونا میرے مدنی آقا ہری یار بڑا سونا میرے مدنی آقا ہری یار اللہ تھانوں بھی یہ سعادت عطا فرمائے اللہ بہنوں بھی بار بار سعادت عطا فرمائے ہر بھی کعبہ شریف ہوئے طواف کعبہ کرتے ہوئے جنہوں طواف کر لئیے تھوڑا بھی دل کرنا میرا بھی دل کرنا ہے حجر اسود نو بوسہ دے لئیے حجر اسود نو چوم لئیے حجر اسود نو بوسہ دے لئیے جنہیں میرے انسان کا دل کرنا ہوئے جگہ بھی خالی ہوئے جی توجہ ہے جی موقع بھی ہوئے رش بھی نہ ہوئے جگہ بھی خالی ہوئے تے پھر بندہ بوسہ نہ دے رہے تے پھر گلا نہیں بڑھتا کہ میں نے موقع نہیں ملیا میرا بھی دل کرنا میں اسے میرے بوسہ دیا حجر اسود نو تھوڑا دل بھی کرنا ہے اسے میرے جدوں موقع مل جائے حجر اسود نو بوسہ دے دیتا جائے لیکن یاد رکھے آجے ایک بوسہ میرا ہے ایک بوسہ تو آ جائے ایک بوسہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود نو دین واسطے آئے نے طواف کعبہ کر لے آنے حجر اسود نو چومنے لگے لیکن چومیاں نہیں کھڑے ہو گئے موقع بھی آئے رس بھی نہیں موقع بھی مل گیا ہے بڑی آسانی نہ چوم سکتے رہے لیکن آپ نے چومیاں نہیں چومن تو پہنا حجر اسود کے سامنے آپ نے باز کیتا ہے آپ نے خطاب کیتا ہے حجر اسود مخاطب ہو کے آپ فرمان لگے حجر اسود انہوں پتہ ہے تو جنت میں جو آیا ہے حجر اسود میں جاننا تو جنتی پتھر ہے تو کی ہے جنتی پتھر ہے چاہیدہ سی جنت میں جو آیا ہے تو فوری طور تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چوم لے لیکن چومیاں نہیں فرمان لگے تم نفع نہیں دے سکتا تے نقصان بھی نہیں دے سکتا مطلب ذاتی طور تے نہیں دے سکتا اللہ دی عطا نال نفع دینا ہے چومیا نہیں خطاب کیتا ہے فرمان لگے میں تینوں جنتی ہوں دی وجہ تو نہیں چومن لگا چومن دی وجہ کو جو ہوئے وہ وجہ ہے کہ میں ایک وری دیکھیا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وری تینوں بوسہ دیتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بوسہ دیتا دی میں بوسہ گاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے وجہ تو دنوں چومنے لگا میں ایک وری ویکھیا سی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں چومیا سی رزلٹ لگا دے انہاں واسطے جڑے آنے نے یہ نہ کہ پیار کیتا ہے نہ مولا حسن نے نال کیتا ہے نہ مولا حسین نے نال کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منڈ کر کے سادے طریقے نال ایک گل سمجھا دیوی چاہنا لوگوں سن لو توجہ دے نال حجر اسود نو بوسہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دے دے پہ جتنا اس واسطے میں کہ ایک وری میں دیکھیا سی دیکھو حجر اسود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چومیا سی جنہیں پتھر نو میرے آقا ایک وری چومن حضرت عمر ہوتا اتنا حیا کر دے رہے اتنی تعظیم کر دے رہے اتنی تکریم کر دے رہے کہ جس حسن دے حسین نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال چومیا ہے کہ 7 سال چومیا ہے سوچو سیاپا ہوتا نال کتنا پیار کر دے
عظمت مصطفیٰ، عظمت شہدائے کربلا، عظمت صحابہ، اصحابِ نبی جی ایک باری چمے ہیں لیکن نہ خیال ایک مثال میں اور دے دیں کیونکہ تسائن کوچوں نے سنی ایک مثال میں اور دے ایک بی بی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہ گئے انہیں کی چادر لے آتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر قبول فرماؤ تحفہ ہدیہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے لی جدوں چادر اس طرح ہوتے نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کھپی بڑی سونی لگی سونی کیوں نہ لگدی روحے بدوہا واللیل زلفا ما فاہدہ کاجل آمین دے کندر علم نشرہ سینہ یدولا والے پورے پورے آت صحابہ انور کمالا جدوں چادر لئی تے بڑی سونی لگی ایک سیابیوں تے کھڑے سن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہربانی فرماؤ تے چادر مینوں دے دیو کی کرو چادر مینوں دے دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نان کی دی چادر دے دی تھی اس صحابہ کہنے لگے یار ہے کیتا ہے اجے تے چاہ بھی پورا نہیں ہویا چادر جے ہونا ہی ہے تے کتنی سونی لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تو کیوں لے رہی ہے انہیں آکھیا میں کوئی اتے لین واسطے تے نہیں لئی جسم لپیٹن واسطے نہیں لئی سون لگیا ہوتے لین واسطے نہیں لئی چادر لین دا مقصد ہو رہے یہ چادر ایک لمحے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے نال لگ گئی ہے چادر کتنے لگی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ انور دے نال لگ گئی ہے جسم انور دے نال لگ گئی ہے یہ چادر دا حیاء ہے چادر دی تعظیم ہے چادر دی تکریم ہے عادت کے احترام ہے سوچ جاؤ کہ صحابہ ایک باری چادر کو دیکھ کر ابو کے سینے دے نال لگی ہے خدا اتنا ادب کر دے رہے اتنا حیاء کر دے رہے اتنا تعظیم سے توقیر کر دے رہے کفن واسطے اس چادر کو سنبھال کے رکھ دینے اتنا ادب کر دینے اور چادر دا جس حسن میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کے 7 سال اپنے سینے ڈال کے رکھے آئے صحابہ مولا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کتنا خیال رکھنے ہوں گے کتنا پیار کرتے ہوں گے انہوں نے یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی پھر ایک اٹھیا انہیں آکھیا جناب کربلا دے باقی جو کرنا کی ہے تسی بڑیاں تقریرہ کر دے الا المبدہ فی القربا دے ہوتے جی آیت تطہیر ہوتے کٹو کی جو واقعہ کربلا وچوں میں کہ تینوں جڑی پرابلم ہے وہ دس توجہ کرو میری گل وال تو دس کی کہنے لگا جی وہ واقعہ ہو گیا ایک باری چھڑ دیو تسی اس گل نو ہو گیا کہنا کی چاہنا ہے دو شہزادیاں دی لڑائی سی کنا دی 2 شہزادیاں دی لڑائی سی میں کہ کیڑے کیڑے دی ایک یزید شہزادہ ایک حسین شہزادہ میں کہ تیرا دین مبارک تے ساڈا حسین زانو مبارک او تیرا دماغ ہے تو انہوں سنبھال یہ ساڈے آقا مولا نے اسی انہاں دے نال میں تواڈے کول فیصلہ کران لگا ذرا بول کے جواب دیا جے جیڑا شرابی ہوئے شہزادہ ہو سکتا ہے چلو سوچ لو میں فجر تک اتنے بیٹھا جی دسو بولو 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 گے تو تھوڑی جان چھٹنی ہو دسو جیڑا شرابی ہوئے شہزادہ ہو سکتا ہے جیڑا زانی ہوئے شہزادہ ہو سکتا ہے ذرا کھلے دل نہ پورا نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا اب کیا کو نہیں ہو سکتا ڈرتے ہوئے وہ نہیں ہو سکتا جیڑا بے نمازی ہوئے شہزادہ نہیں ہو سکتا جیڑا شریعت حدہ توڑے شہزادہ نہیں ہو سکتا جیڑا سنت کا تارک ہوئے وہ شہزادہ نہیں ہو سکتا جدے گھر بندریا مر جائے سفید ماتت وفا ہو جائے وہ شہزادہ نہیں ہو سکتا رضوی صاحب
کی کہنا چاہتے ہو؟ اور میں کیا شراب کے نشے میں جب کہو گے کہ رقص و سرودیاں محفل سجائے کہ غیر محرم عورتوں میں ناچ گانے دیکھے تے سنے اپنے بستر پہ غیر محرمانوں رکھے اس زیادہ ہو سکتا ہے؟ آنکھو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ رضوی صاحب شہزادہ کون ہے؟ میں کیا دن میں راز کو پردہ اٹھا کے نظرا شہزادہ کون ہے؟ وہ نہیں شہزادہ، اور یہ دو شہزادیاں کی لڑائی کی نہیں تھی، یہ لڑائی نظریات کی تھی۔ یہ کس کی تھی؟ یہ دو سوچیں تھی، یہ دو نظریہ تھے۔ ایک نظریہ باطل تھا، دوسرا نظریہ حق تھا۔ ایک نظریہ صبر پہ مبنی تھا اور ایک نظریہ ظلم پہ مبنی تھا، اور حق الحق یعلو ولا یعلا، حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ غالب ہونے کے لیے ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ حق پہ غلبہ نہیں پایا جا سکتا، دیر ہو سکتی ہے لیکن حق پہ غلبہ پایا نہیں جا سکتا۔ اور میں پردہ اٹھانا کہ اشکال تو شہزادہ کون ہے؟ جیڑا پہلے جملے اتنے بولے میں دعا کرنا کہ یا رب العالمین ذکر حسین رضی اللہ عنہ سن کے جڑا بابا سے برام سبحان اللہ آ کے ان اندرونی بیرونی بیماریاں کو خلاصی عطا اور ایک سے بولنے میں گل لگا کرنا۔ رضوی صاحب شہزادہ کون ہے؟ میں کہتے ہیں میں دسنا شہزادہ کون ہے؟ یزید شہزادہ نہیں، شہزادہ تے ہوئے جڑا پیدا ہوئے وہ دے کرنا وچ اذان میری سرکار بیان دے۔ اچھا بولو نہیں وہ سمجھ آ رہی گل میری؟ میں پانی بدھانی تے نہیں پائی پھردا پیا۔ شہزادہ ہوئے جڑا پیدا ہوئے کنا وچ اذان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے۔ شہزادہ ہوئے جڑا پیدا ہوئے کرتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی عطا کر دے۔ شہزادہ ہوئے جڑا اپنی اماں دی گودی وچ روندا ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے میری بٹیا فاطمہ جی بابا جان حکم فرمایا حسین نو رونا دیا کر، جدوں حسین روندا ہے میری طبیعت پریشان ہوندی ہے، جدوں حسین روندا ہے مینوں تکلیف پہنچتی ہے، جدوں حسین روندا ہے مینوں اذیت پہنچتی ہے، اس واسطے نو رونا دیا کر۔ میں کیا شہزادہ ہوئے جڑا پاوے نبوت کھیڈن والا ہے، شہزادہ ہوئے جڑا کنڈا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے سواری کرن والا ہے۔ میں کیا شہزادہ ہوئے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ انور دے نال لگ کے آرام کرن والا ہے۔ توجہ کرے اج میں پریکٹیکل کر کے لگا سن شہزادہ ہوئے جڑا نکیا نکیا قدماں دے نال چلدا آوے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر آوے، بارگاہ اقدس اندر آوے کہ آندا ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے بازو پھیلا لیندے نے۔ حسین لجپال چلدیاں چلدیاں جس ویلے قریب ہوندے نے اس طرح سینے دے نال لگدے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے جنہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ انور دے نال لا لین تے فرمانا میرے پتر حسین کدھر آئے جی نانا جان میں پیاس لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان ویدے ترجمان حسین لجپال دے منہ دے اندر پا دے دے فرماتے نے میری زبان چوس لے تیری تس ختم ہو جائے گی، تیری پیاس دی شدت ختم ہو جائے گی۔ میں کیا شہزادہ ہوئے جنی زبان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہ چوس دینے جویں کھجور چوسی جاتی۔ اللہ اکبر شہزادہ ہوئے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے شہزادہ ہوئے جدے واسطے سجدہ لمبا کیتا جا رہا ہے، شہزادہ ہوئے جڑا روندا ہوئے تے چپ کرایا جاندا ہے، شہزادہ ہوئے جڑا پگھوڑے اندر ہوئے چولے اندر ہوئے سجدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہی ہیں اور میرا اللہ فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لاتا ہے جاؤ جا کے حسین نو جھولا دیو۔ جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، جن کا جھولا
چولہا فرشتے چلاتے رہے جن کا چولہا فرشتے چلاتے رہے جن کا چولہا فرشتے لوریاں دے کے نورے سلاتے رہے لوریاں دے کے نورے سلاتے رہے جن کو کانٹوں پیا کا بٹھاتے رہے جس کو کانٹوں پیا کا بٹھاتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن پڑھنا ہے تو پھر جڑا بن کے پڑھو بیبیاں والی بات نہیں سارے پڑھو میں نہیں کہاں انداز کھڑے کرو کیڑا کیڑا حسینی ہے کیڑا کیڑا نہیں وہ سارے ہی حسینی ہیں سارے ماننے والے بیٹھے ہو جہاں دل کرتا ذکر کرن میرے نال مل کے بزرگاں نوں معافی بچیاں نوں معافی کو بیمار ہے اللہ صحت دے انہوں معافی تے جڑا بالکل سمجھدا بھی یہ پڑھنا نہیں میں انہوں بھی معافی جنہیں ذکر کرنا ہے تے قبر اشر دا نور بنانا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے تسلی دے دیو بھی اسی نال ماشاءاللہ دیکھو آنڈی گوانڈی دا دھیان نال کیڑا کیڑا سارے ٹھیک ہو تو ماشاءاللہ فضا ذرا پوچھا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے واسطے دکھلاوا ریاکاری نہیں اپنے مولا کو راضی کرنے واسطے ذکر کرنا ہے پڑھنا ذرا مل کے جن کا چولہا فرشتے جن کا چولہا فرشتے رہے لوریاں دے کے نورے سلاتے رہے لوریاں دے کے سلاتے رہے لوریاں دے کے نورے سلاتے رہے جس کو کانٹوں پیا کا بٹھاتے رہے جس کو کانٹوں پیا کا بٹھاتے رہے سب نے مل کے کہنا ہے اس حسین ابن حیدر سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا سب نے مل کے کہنا ہے اس حسین ابن حیدر سلام اس حسین ابن حیدر اس حسین ابن حیدر سلمان بھائیو سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ مقام بڑا بڑا اور بڑا ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ شان بڑا بڑا اور بڑا ہے حل کرام مولا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حل کرام مولا حسین امام الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنہاں تو میرے اللہ نے وہ شان عطا کی دینے آئی دنیا کے رہ کے تسی بھی دے دیو میں لینا پہلے امتحان ہوندہ ہے بعد یہ رزلٹ ہوندہ ہے پھر اس کو بعد جا کے انعامات کا اعلان کیتا جانا ہے لیکن چشم فلک نے بھی منظر دیکھے آئے امتحان زہر والا پاد وچ ہویا ہے امتحان کربلا والا پاد
بعد چویا لیکن اعلان سجدہ پہلے کر دیتا گیا ہے پھر امام آتا اعلان بھی پہلے کر دیتا گیا ہے پتہ ہے پتر بڑے لائے گئے میرا حسن بھی لائے گئے میرا حسین بھی لائے گئے پھر سجدہ اعلان کیتا ہے انعامات کا اعلان کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا کائنات والو شک نہ کرے آجے سن لو توجہ دے نال اے میرا پتر حسن اے میرا بیٹا حسین اے دونوں جنتی جوانا دے سردار جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہویا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ عمر مبارک کم و بیش 7 سال سے امام حسین رضی اللہ عنہ عمر مبارک کم و بیش 6 سال سے ایڈیاں نکیاں عمرہ امتحان کے بعد جو میرے پہ کدی انج بھی ہویا بھی امتحان بعد جو رزلٹ پہلا فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحسن والحسین ہمارے حانتا یا من الدنیا یہ دنیا والے سن لو شک نہ کرے آجے یہ میرا بیٹا حسن تے میرا لال حسین میرا شہزادہ حسین یہ دونوں دنیا وچ میرے دو پھول نے اور آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا حسین منی وانا میرا حسین فرمایا حسین میرے وچوں ہے کہ میں اپنے حسین دے وچوں ادا مطلب ہے پیار کیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن انداز بڑا جدا گانا رکھیا ہے سجدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گارے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھول آگئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھول آگئے کہ آگے کی تاکین ہے ایک شہزادہ گودی میں سجے بہ گئے ایک شہزادہ گودی میں کھبے بہ گئے دوبارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سر جوڑے کے سینے دے نال لا لیا میرے کمل کیتا ہے اس زمانوں سجدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹیاں نے پہیاں عمل کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے نال سبحان اللہ سونگ دینے پہ جویں گلاب دا پھول سونگیا جانا ہے جویں چمیلی سونگی جاتی ہے جویں کلی دا پھول سونگیا جانا ہے یا تو خوشبو سونگی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا سجدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دیوانے یہ پیارے بابا جان ہمیں دوتریاں نال پیار کر دے رہے ہمیں اپنے نواسیاں نال پیار کر دے رہے لیکن آپ کا بڑا عجیب انداز ہے اس سوچے کی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بٹیا میں سجدہ اس واسطے آ گیا انہاں تمہاں شہزادیاں کولو جنت دیاں خوشبوئاں آ رہی بادیاں خوشبوئاں آ رہی ہیں جنت دیاں بادیاں خوشبوئاں آ رہی ہیں جنت دیاں خوشبوئاں آ رہی ہیں یہ ہے مولا حسن یہ ہے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانا دے سردار گل کرا امام حسین اجپار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے میرے اللہ تعالیٰ نے انہیں شانات آگی دیا انہیں محمد و محاسن عطا فرمائے انہیں مرتبے اچھے عطا فرمائے جنہوں نے اللہ کا نام بلند کیتا ہے جنہوں نے پرچم اسلام کو سر بلند کیتا ہے جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مدین کی حفاظت کی دی شریعت مطہرہ کی حفاظت کی دی ہے آئی تسی بھی سجدے کر دے مساجد اندر اللہ میں نو بھی موقع عطا کر دے نماز کری دیئے اس ویلے سجدہ کری دے لیکن میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سجدہ سب زمین کربلا دے کیتا ہے ساری کائنات حیران ہے جس میں اندر خون کے اندر نات پاتے لیکن مالک یوم الدین کی بارگاہ دے اندر جبین نیاز میں چکایا ہو یارے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے اوروں نے بھی کیے پر اس کا جدا انداز ہے میرے
میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، نے بھی کیے پر اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میدان کربلا دے اندر بعض لوگاں دی سوچ ہے کہ گریس واسطے بھی نعوذ باللہ من ذالک تاکہ بغاوت ہو جائے، کئی بھائی اندر اس واسطے گئے نے کرسی لگ جائے، کوئی یا اقتدار دے لالچ واسطے میں کیا نانا، بالکل تیری سوچ غلط ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دنیا دے لالچ واسطے گئے نے، نہ اقتدار واسطے گئے نے، نہ کرسی واسطے گئے نے، نہ وزارت واسطے گئے نے، نہ صدارت واسطے گئے نے، بلکہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھڑے آئے، مکہ مکرمہ چھڑے آئے، آگے میدان کربلا دے اندر خیمے لائے نے، کعبے واسطے لائے نے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ ماٹوئے وے، نصب و ذہنے وے، نظریہ وے، سوچے وے کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، پرچم اسلام سر بلند ہو جائے، شریعت کی حفاظت ہو جائے، اس سے واسطے گئے نے کہ ہوشد سینہ نیندہ دین رہ جائے، وہ دی آن رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، وہ لٹھی جائے پمیں چھوک حسین دی اج پرانے دا زندہ اسلام رہ جائے، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر، یہ دنیا واسطے میرے آقا حسین نہیں گئے بلکہ گئے نے اللہ کی رضا واسطے، یہ گئے نے پرچم اسلام کی حفاظت واسطے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت واسطے، دو محرم خیمے لائے نے۔ یہ پوچھو میرے آقا حسین لجپال بولو مدینہ منورہ کتنی مشکل دے نال چھڈیا ہوئے گا، الوداع کیا ہوئے گا، آخری سلام الوداعی روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہوئے گا، پھر قافلہ چلیا ہوئے گا، مکہ مکرمہ تشریف لے آئے ہوں گے، میرے دور میں کعبہ دیاں فضاواں چھڑیاں نورانی اس سارے موقع چھڑے، چلدیاں چلدیاں خیمے میدان کربلا دے اندر دو محرم لائے، دو محرم خیمے لگے، تین محرم آ گئی، چار محرم آ گئی، پنجویں محرم آ گئی، چھویں محرم آ گئی، ستویں محرم آ گئی، نہر فرات دے پیرے لگ گئے نے، یوفی لا یوفی پانی پی رہے نے، حوض کوثر دے والیاں دے پانی بن کر دیتا گیا ہے، وہ سید زادے بھی پیاسے، سید زادیاں پیاسیاں، لیکن یہ پیاسے رہن دے باوجود کسی حرف شکایت زبان دے نہیں لے آگا، کسی نے کوئی پابہلا نہیں کیتا، بے صبری دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ سارے آنے رہنے مولا کہ تو پیاسیاں رکھ کے راضی ہے، اسی پیاسے رہ کے راضی ہیں، تو اس کیفیت رکھ کے راضی ہیں، انہاں کیفیات کے اندر اسی رہ کے راضی ہیں۔ مسلمان بھائیو یہ سارے پیاسے، 8ویں محرم پیاسیاں، 9ویں محرم پیاسیاں، 10ویں محرم پیاسیاں، وہ دنوں دے دریائے سید ہویاں سبزیاں خشک زباناں، پھر بھی ود وہ جہنات دیاں میرے غازیاں شیر جوانا، پر بیعت یزید قبول نہ کی تھی، وہ تکے آل نبی دیاں شانہ، آزم صبر حسین کا جٹھا وچ کربل دے میدانہ۔
میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جمعہ شیر کا دن آ گیا 10ویں محرم کا دن آ گیا اتمام حجت واسطے 2000 یزیدی فوجیاں دے سامنے چلے گئے میدان کارزات دے اندر تشریف لے گئے جا کے عمر بن سعد جڑا کمانڈر ان چیف یزیدی فوج دا دے سامنے جا کے اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا جڑا مینوں نہیں جاندا او جان لوے میرا نام حسین ہے علی المرتضیٰ دا شہزادہ سیدہ کائنات دی اکھاں دی رونق میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حسن دا بھائیاں چھوٹا وہ جڑا نہیں جاندا مینوں پہچان لوے مینوں سجان لوے مینوں جان لوے میں وہی حسین جڑا پیدا ہویا تے مردی تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دتی ہے میں وہی حسین جڑا مہر نبوت تے سواری کرن والا حسین سینہ انور دے لگ کے لیٹ کے آرام کرنے والا حسین وہ جڑا نہیں جانتا مینوں جان لوے میں وہی حسین جڑا دین دی خاطر تھے میدان دے اندر آیا وہ تساں خط لکھے میں آیا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا تساں بلایا تے میں آیا وہ سارے بیعتاں توڑ گئے حضرت امام مسلم نو شہید کر دتا گیا بچے ذبح کر دیتے گئے یہ سارے کام تساں کیتے لیکن یاد رکھے آج عمر بن سعد کہنے لگا حسین اگر بچنا چاہنا ہے انہاں سارے حالات میں اپنے ہاتھ وچ کرنا چاہنا ہے وہ بھائی کوئی طریقہ ہے یہ بیعت کر لے یزید دی بیعت کر لے آپ کا خون حیدری اکھاں میں اترے آئے پورے دلیرانا جرأت مندانہ طریقے نال آپ نے فرمایا وہ دنیا دیا کتیا یزیدی ٹکڑے کھا کے پڑھنے والے دیوسا میں بیعت کرنے واسطے نہیں آیا میرا پہلے بھی انکار سی میرا آج بھی انکار ہے خون کا آخری قطرہ نکل جائے گا لیکن میرا انکار ہی رہے گا کبھی اقرار میں تبدیل نہیں ہوئے گا وہ میں حسین میرا ہاتھ پا کے یہ جدوں میں آئے یہ پاکاں دیا ہاتھاں میں جائے کبھی صدیق اکبر دیا ہاتھاں میں جائے کبھی عمر فاروق دیا ہاتھاں میں جائے کبھی عثمان غنی دیا ہاتھاں میں جائے کبھی علی المرتضیٰ دیا ہاتھاں میں جائے کبھی حسن مجتبیٰ دیا ہاتھاں میں جائے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین انہاں دے ہاتھاں میں جائے ایک کسی پلید ہاتھ دے اندر نہیں جا سکتا وہ فاسق و فاجر دے ہاتھاں میں کبھی نہیں جا سکتا زانی تے شرابی دے ہاتھاں میں کبھی نہیں جا سکتا نالے سن میری گل عمر بن سعد اگر میں بیعت ہی کرنی ہوگی میں نہ جانتا روزہ کیوں چھڑ کے آؤں اللہ یا رسول اللہ زندہ فرمایا اگر میں بیعت ہی کرنی ہوندی میں مدینہ منورہ کیوں چھڑ کے آؤں گا اگر میں بیعت ہی کرنی ہوندی پردادار بیویاں نال کیوں لے کے آؤں گا اگر میں بیعت ہی کرنی ہوندی پھر یاد رکھ عمر بن سعد دل دل میں بچیاں تے بچیاں اپنے خاندان والیاں میں پیاسیاں کیوں رکھدا وہ میں بیعت کرنے واسطے نہیں آیا لوکاں نوں جین دا طریقہ دسن واسطے آیا حکمران ظالم ہوے زانی ہوے شرابی ہوئے بدماش ہوئے عیاش ہوئے فحاش ہوئے شریعت کا تارک ہوئے وہ دے سامنے گردن کٹائی دے جا سکتی ہے لیکن گردن چکائی نہیں جا سکتی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید اللہ کے بنا لا الہ است حسین فرمایا میں بیعت کرنے واسطے نہیں آیا بلا کر شہادت کا ویلا شروع ہو گیا حضرت ہور جامع شہادت نوش کر کے حضرت قلبی شہید ہو گئے حضرت اونو محمد قربان ہو گئے حضرت امام حسن دیا نشانیاں حضرت امام قاسم قربان ہو گئے حضرت جعفر قربان ہو گئے حضرت امام حسین دے سجے بلا سارے قربان ہو گئے جنہ وچ ابو بکر بن علی بھی ہے جنہ وچ عمر بن علی بھی ہے جنہ جو
عثمان بن علی بھی ہے، جنہ میں جعفر بن علی بھی ہے، جنہ چسکر بن علی بھی ہے، جنہ عبداللہ بن علی بھی ہے، جنہ میں عبید اللہ بن علی بھی ہے، حضرت عباس بردار بن علی رضی اللہ تعالی مجمعین میری جامع شہادت نوش کر گئے، وہ بازو کٹ دیتے گئے۔ ایک گلاں سنانیاں بڑیاں سوکھیاں لگدیاں نے، یہ سنیاں بڑیاں سوکھیاں لگدیاں نے، لیکن جاؤ میدان کربلا دے اندر وہ نجف اشرف جاؤ دے صحیح، وہ نہ کربلا محلہ دے علاقے وچ جاؤ دے صحیح، میں اکھاں نال جا کے ساریاں جگہ ویکھیاں نے، کیڑی جگہ ہے جتھے سجا بازو حضرت عباس دا قلم کیتا گیا ہے، وہ کیڑی جگہ ہے جتھے کھبا بازو قلم کیتا گیا ہے، مشکیزہ کیڑی جگہ چھڑی کیتا گیا، اور اس سر عمر کتھے قلم کیتا گیا، امام علی اکبر کا لاشا کیڑی جگہ تے تڑپتا رہا ہے۔ یہ میں سارے منظر ویکھے وہ بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں، میری ساری توجہ میں خیالات دے اندر اسے نقشے دے اندر اسے سرزمین دیا، لیکن میں آنا واہ میرے آقا حسین پہلی شہادت تو لے کے امام علی اصغر سے شہید ہونے تک تسی 56 سال دی عمر ہو کے ڈولے نہیں، گھبرائے نہیں، پڑھے پائے سبات اندر لفظش نہیں آئی، تسا نے کوئی حرف شکایت زبان تے نہیں لے آتا، بس یہی آکھیا مولا جی میں تو راضی ہے وہ میں حسین راضی ہے، مولا جی میں تم خوش ہے وہ میں تیری رضا وچ حسین خوش ہے، میرے آقا حسین صبر کا وہ ہماریا بڑھ کے سارے معاملات رو فیش کرتے نظر ہوندے نے پہ، وہ جڑا بھی میدان کارزار اندر جاتا ہے بیا وہ جا کے ترستے ہوتا ہے، وہ کائنات والی وہ جزیلیوں سن لو، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت امام علی عباس سے بازو قلم ہو گئے، حضرت امام علی اکبر تیاری کر دینے میں عزی کر دینے بابا جان ہوں میں اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی قاسم گئے نے، میں اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی اولو محمد ذبح ہوئے نے، میں بھی اسے میدان کارزار اندر جانا چاہنا، جو میں شہادت نوش کرنا چاہنا، اپنی جرت بہادری دے میں جوہر دکھانا چاہنا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا شہزادیا تو ہم شکل مصطفیٰ ہیں، تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیروں بیٹھئے نانا جان دی یاد آ جاتی ہے، تیرا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال مشابہت رکھدا ہے، اس واسطے تینوں اجازت میں نہیں دے سکتا، بار بار عرض کرنے نال میرے آقا حسین نے فرمایا اپنی پھوپھی سیدہ زینب دی بارگاہ چلا جا، انہاں دے خیمے اندر چلا جا، انہاں نو جا کے عرض و معروض کر لے، چونکہ انہوں محمد نو اتنا انہاں نہیں پالیا جتنا پیار کر کے تینوں پالیا ہے، تیری نشو نما کی دیئے، تیریاں خدمتاں کی دیاں نے، وجہ ہے تو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جدوں سیدہ پاک دی بارگاہ جائے نے، پھپھو جان اللہ دے نام دے اجازت منگنا وابیو، منو اجازت نائت فرما دیو، میں نہ لاندیاں جا کے ادھر رستے دینا چاہنا، وہ تساں اینے شہید کر رہے سمجھے علی دی تلوار کی طاقت ختم ہو گئی ہے، علی دی جرت ختم ہو گئی ہے، حیدری کاٹ ختم ہو گئی ہے، حسین دی پاور ہو گئی ہے، میں دسنا چاہنا ہو تیاری کر لو، وہ یزیدی فوج والیو حسین دا 18 سالہ دا جوان علی اکبر مقابلے میں جا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت ملی میں مختصر کراں جس ویلے تیاری کر لئی خبکی دی میرے آقا حسین نے سواری تے سوار کیتا ہے جدوں میدان کارزار اندر گئے نے علی اکبر بڑا سونا پیا لگنا ہے بڑا سلطرا پیا لگنا ہے اس نبی شکل و صورت یاد آ جاتی ہے اس واسطے اسی تینوں کچھ نہیں کہنا چاہتے آ جائے اپنے باپ کو سمجھا لے آجو ادھر آجو میرے فرات کا پانی مل جائے گا ادھر آجو حکومتاں نب جڑیاں ساڑھے والا آجو دنیا کا مالو مطا مل جائے گا حضرت سیدنا امام علی اکبر گرجے دے پر سے آپ نے فرمایا دنیا دیا کدیا کیڑے پانی نہیں گل کرنا ہے بیا دعانا ساڑھے والا آجا میرے فرات کا پانی ملے گا میں آنا ساڑھے والا آجا حوضے کو سر دے جام مل جائے ساڑھے والا آجا تینوں ایمان دی دولت مل جائے گی ساڑھے والا آجا اور نانا جان دی شفاعت تیرے حصے آ جائے گی آجا ساڑھے والا آجا مبارزت طلب کی دیئے حارث بن شیش مقابلے میں جایا سنبھلنے نہیں پایا لیکن میرے آقا حسین دے شہزادے نے وہ دو ٹکڑے کر دیتے وہ دا بیٹا مقابلے میں جایا انہوں ملیا بیٹ کی تھا دوسرا بیٹا آیا انہوں واسطے جہنم کی تھا میرے امام علی اکبر نے پھر کسی نے نیچت کی جرت نہیں ہوئی عمر بن سعد کہنے گا وہ انہوں ننہ نہ جانو 18 سالہ دی عمر پا کے آیا یہ بڑا دلیر بڑا بہادر میرے آقا حسین کا شہزادہ یہ تینہ مارن تو بعد لشکر سے سجے گھس گئے بیسیاں دے سر کرم کیتے لشکر سے کھبے چلے گئے بیسیاں نو واسر جہنم کیتا ہے پھر قلبی لشکر اندر تشریف لے گئے کسے دا پیٹ کٹیا جا رہے ہے کسے دی لت کٹی جا رہی ہے کسے دا بازو خلم کیتا جا رہا ہے میرے آقا حسین کا شہزادہ سواری نو ایڈی لائی واپس خیمیاں والا ہے میرے آقا حسین خیمے دے بار اپنے پتر جوان اندازے جنگ دینے پہ لڑندہ انداز دینے پہ تاکہ شجاعت دینے نظر آ رہے ہیں میرے آقا حسین نے فرمایا کیوں میرے لال واپس کیوں آئے ہو عرض کر دینے بابا ایک گھٹ پانی مل جائے حلق خشک ہو گیا ہے گلا خشک ہو گیا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا شہزادیا زبان چوس لے ایک بری میں نو پیاس لگی سی میں نانا جان کی بارگاہ جایا سا انہوں نے اپنی زبان میرے منہ میں چپائی سی اس میری پیاس مک گئی سی اے وہ زبان تمہیں چوس لے تینوں قرار مل جائے گا اطمینان مل جائے گا تسلی مل جائے گی تشفی مل جائے گی میرے آقا حسین نے جس ویلے زبان چسائی کوئی کلے کلے نہ جایا جے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے وہ کلے کلے نہ جایا جے یک بار کی حملہ کر دیو میرے آقا حسین دے شہزادے دے ان سجیوں میں تیر آگئے کھپیوں میں تیر آگئے اگوں میں تیر آگئے پچھوں میں تیر برسن لگ گئے کوئی نیزے پہ مار دائے کوئی خنجر پہ مار دائے میرے آقا حسین کا شہزادہ سواری تو زمین دے تشریف لے آئے نے آواز دے میرے یا ابدا ادرکنی بابا جان آئیو اپنی لال مسلمانہ دے آلے میرے امام ڈولے نہیں گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے روئے نہیں بڑی ہمت دے نال بڑے حوصلے دے نال میرے آقا حسین تشریف لے آئے اپنے شہزادے دا سر چکیا گودی وچ رکھیا فرمایا میرے لال کوئی آخری گل اپنے باپ نال کرنی ہوگی عرض کرتے ہیں ابو جان اور کوئی گل نہیں بس ایک کو گل ہے فستو برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم ہے علی اکبر کامیاب ہو گیا
رب کعبہ کی قسم علی اکبر بولو کامیاب ہو گئے. پیاسے آئے حوض کوثر دے جام پین واسطے چلے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھو امام صاحب کہ کس ہمت دے نال اپنے شہزادے دا جسم انور ندانے کربلا وچ اٹھایا ہے، لیکن ہمت نہیں آئی، حوصلہ نہیں چھڑیا. خیمے والا آئے تے آپ دے جسم نو لیا کے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گودی وچ رکھ دیا. فرمایا لے نہیں انہوں محمد نالو بد کے علی اکبر نال پیار کرنا دی. حوض کوثر دے جام پین واسطے چلا گئے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر تطہیر دے نال خون آلود چہرہ انور حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صاف کر رہی ہیں، زلفاں نو صاف کر رہی ہیں. پھر وقت گزریا، پرا کسی کا ایک ٹوٹ جائے نا تو لک ٹوٹ جائے، بازو کمزور ہو جائے. لیکن جدے اتنے پرا میدان کربلا بھی ٹوٹے، جدا جوان پتر چلا گیا، توجہ نہ سنو، میدان کارزار وچ گئے. آپ نے اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ جس ویلے دے رہا عمر بن سعد کہنے لگا حسین یہ واز کا ٹائم نہیں ہے، یہ خطبے کا ٹائم نہیں ہے. آپ نے فرمایا قیامت میں یہ نہ کیوں نہ سی پہچان نہیں سکے، سن پتہ نہیں سی حسین کون. پھر انہیں آگیا کہ بیعت کرنا ہے جی آپ بچنا چاہیں ہیں. فرمایا بیعت نہیں کرنی. مقابلہ ہوا. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نا، میں گرن کا لفظ نہیں کہہ رہا، سواری تو زمین تے تشریف لے آئے تے شمر آپ کے سینہ انور تے بیٹھا. آپ نے فرمایا کی ارادہ ہی؟ کہنے لگا جی سارا فن نال جدا کرنا ارادہ ہے. فرمایا ٹائم دس کی، وقت کیڑا، بیلا کی؟ انہیں آخیا جی نماز پڑھی. آپ نے تھلے اتاریا اس خون وچ جسم انور لگ پاتے. فرمایا پیچھے ہٹ جا، مینوں اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ شکر ادا کر دے، مینوں نماز قائم کر دے. وہ ایک سجدہ جسے کو قرآن سمجھتا، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج مساجد دے اندر کارپٹ پیچھے رہے لیکن نماز کو ستانگا اللہ ماشاءاللہ. امام صاحب سجدہ لمبا کر دے، سارے نمازی پریشان نے کہ سجدہ لمبا کر دیا امام صاحب نے. بھائی تم ہو کون؟ یہ ہم حسینی ہیں. کیا اللہ حسین کا کردار دیکھا میدان کربلا میں؟ کیا کتنے کارپٹ پیچھے ہوئے تھے میدان کربلا میں؟ بولی کتنے قلیل تھے میدان کربلا میں؟ کتنی چڑھائیاں تھی میدان کربلا میں؟ کتنے جائے نماز تھے میدان کربلا میں؟ کیا تھا؟ جب آخری سجدہ میری آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آخری سجدہ، چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کس، لیکن ہر پاسے صبح تو لہر کی اس جمعے دے ٹائم تک شہداء دے جسم تیرہ نہ چھلی چھلی کیتے یتیم کر، ہر طرف تیر تیر پیچھے. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ اتھی سجدہ کیا، تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ. کیا کہا؟ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ. شبیر نے بتلایا اسلام پہ دار جانا. اسی نمازہ تو بے فکر ہو گئے،
محفل کرا لئی کر لئی